آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 4 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ اللیل مکی صورت ہے۔ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 92 جبکہ نزول کے اعتبار سے 90 نمبر پر ہے۔ اس کا 1 رکوع اور 21 آیات پر مشتمل ہے۔ سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے رات کی قسم کھائی ہے، اس لیے اس سورہ کو سورۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کا مضمون بھی پہلی سورہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات سمجھائی تھی کہ مختلف چیزوں کے اثرات پڑنے سے انسان کے دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ارادہ انسانیت کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ ارادہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں فطری طور پر تقوی اور فجور کا اعلان بھی کیا ہے۔ لہذا جو لوگ اچھے کام کا ارادہ کریں گے وہ اصحاب تزکیہ میں شمار ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفوس کو پاک کیا، برے اعمال برے عقیدے سے انہیں بچائے رکھا، برخلاف اس کے جو لوگ اپنے نفوس کو برے اعتقاد برے عمل سے آلودہ کریں گے ان کا شمار اصحاب تضلیل میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ ان چیزوں سے کس طرح ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال سرزاد ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے برے اعمال کی مثال بھی بیان فرمائی کہ قوم سمود نے کس طرح اللہ کے رسول کو جھٹلایا، وہ کس طرح ذلیل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا، انہیں اللہ کی نشانی اور روشنی جو معجزے کے طور پر پیدا ہوئی تھی اسے مٹایا۔ گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے کامیابی اور ناکامی کا معیار بیان فرمایا تھا۔ اس صورت میں ان اوصاف کا بیان ہے جن سے انسان کو کامیابی حاصل ہوتی ہے یا ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ واللیل قسم ہے رات کی، اذا جب یغشا وہ چھا جاتی ہے۔ فرمایا واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یعنی افق پر چھا جائے، جس سے دن کی روشنی ختم اور اندھیرا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رات کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے، اور رات میں ہر جاندار اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، اور اس مخلوق حرکت و بے قراری سے بے سکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھا جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لیے راحت اور ان کی ارواح کے لیے غذا بنایا ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ کے مقبول بندے سچی نیاز مندی کے ساتھ مناجات میں مشغول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی ہے، لیکن لوگوں میں دیر تک رات تک جاگنے کا عام چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کو جلدی اٹھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنے کو ناپسند اور منع فرمایا ہے۔ اور عشاء کے بعد جلدی سونے کی عادت بنا لی جائے تو تہجد اور فجر کے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ قدرت نے تمام طبقات انسانوں کے جانوروں تک کے لیے فطری طور پر نیند کا ایک وقت معین کر دیا۔ اس وقت کو اندھیرا کر کے نیند کے لیے مناسب بنا دیا، اور سب کی طبیعت فطرت میں رکھ دیا کہ اسی وقت یعنی رات کو نیند آتی ہے۔ ورنہ جس طرح انسان اپنے کاروبار کے لیے اور اپنی طبیعت سہولت کے لحاظ سے اوقات مقرر کرتا ہے، اگر نیند بھی اسی طرح اس کے اختیار میں ہوتی اور ہر انسان اپنی نیند کا پروگرام مختلف اوقات میں بنایا کرتا، تو نہ سونے والوں کو نیند کی لذت راحت ملتی، نہ جاگنے والوں کے کام کا نظم درست ہوتا، کیونکہ انسان کی حاجتیں باہم ایک دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں۔ اگر نیند کے اوقات مختلف ہوتے تو جاگنے والوں کے کام بگڑ جاتے اور درم برم ہو جاتے جو سونے والوں سے متعلق ہیں، اور سونے والوں کے وہ کام خراب ہو جاتے جن کا تعلق جاگنے والوں سے ہے۔ اس لیے رات کی تاریکی کو راحت کے لیے متعین کر دینا ایک مستقل نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک خاص مظہر ہے، مگر یہ نعمت روزانہ بن مانگے مل جاتی ہے، اس سے انسان کا دھیان بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہ کتنا بڑا احسان اور انعام ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ انسان کی ساری راحتوں کا مدار ہے،
اور اس نعمت کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پوری مخلوق کے لیے ایسا عام فرما دیا ہے کہ امیر، غریب، عالم، جاہل، بادشاہ، مزدور سب کو یہ دولت یکساں طور پر بیک عطا ہوتی ہے، بلکہ دنیا کے حالات کا تجزیہ کریں تو غریبوں اور محنت کشوں کو یہ نعمت جیسے حاصل ہوتی ہے وہ مالداروں اور دنیا کے بڑوں کو مشکل سے ملتی ہے۔ بعض اوقات مفلس اور بے سامان لوگ بستر و تکیے کے بغیر کھلی زمین پر یہ نعمت فراوانی سے دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات ساز و سامان والوں کو نہیں دی جاتی، ان کو خواب اور گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ اس نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اپنی سکون کو غارت نہ کرے۔ والنہاری، اور دن کی، اذا جب تجلی وہ روشن ہوتا ہے، فرمایا والنہاری اذا تجلی، قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دن کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی کہ وہ رات کی تاریکی دور ہونے کا، سونے والوں کے بیدار ہونے کا، جانداروں کی حرکت کرنے کا اور معاش کے طلب مشغول ہونے کا وقت ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو کبھی نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو حرارت اور روشنی کا منبع بنایا، اس حرارت اور روشنی سے انسان کو 20 قسم کے فوائد ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان گنت ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نعمتیں ان گنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ان کو گن نہیں سکتے۔ انسان اگر کائنات رنگ و بو پر غور کرے تو اس کو ہر سمت اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اس لیے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ یہ دن طلوع ہو رہا ہے اور اب اس میں قرضہ زندگی میں داخل ہونے والا ہوں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس دن کے لمحات کو صحیح مصرف پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما کہ کہیں وقت ضائع نہ ہو جائے، کسی نہ کسی خیر کے کام میں صرف ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یعنی اس اللہ کا شکر ہے جس نے یہ دن ہمیں دوبارہ عطا فرما دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔ ہر روز سورج نکلتے وقت یہ کلمات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے کہ یہ دن ہمیں نہ ملتا اور اس دن سے پہلے ہی ہم اپنے گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہلاک نہیں کیا اور یہ دن دوبارہ عطا فرما دیا۔ لہذا پہلے یہ احساس دل میں لائیں کہ یہ دن جو ہمیں ملا ہے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اس دعا کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہر دن کی قدر اس طرح کرو جیسے ہم سب رات کے وقت ہلاک ہونے والے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے زندگی دے دی۔ اب یہ جو نئی زندگی ملی ہے وہ کسی صحیح مصرف میں استعمال ہو جائے۔ وما، اور اس ذات کی قسم جس نے خالقہ پیدا کیا، الذکر نر والانثی اور مادہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی کیونکہ مرد اور عورت دونوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ ما موصولہ ہے یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے، اس لیے فرمایا وما خلق الذکر والانثی، یعنی اس عظیم قدرت والے قادر کی قسم جو ایک ہی پانی سے مذکر اور مونس پیدا کرنے پر قادر ہے، یعنی ایک ہی شکل و صورت کی دو ہستیوں میں جنسی تفریق ڈال دی۔ یہ تفریق جس طرح پیدا ہوتی ہے اس کی علت کوئی نہیں بتا سکتا، عمل کے ابتدائی دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ نر ہے یا مادہ، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب جنسی تفریق واضح ہو جاتی ہے۔ اب مذکر اور مونس کے بعد اعضاء میں فرق ہوگا، ان کے قوائف مختلف ہوں گے، بڑے ہو کر ان کی ذمہ داریاں متفرق ہوں گی۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے جسے چاہتا ہے نر بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے مادہ بنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام جلال الدین محلی کے تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ جنس کی ایک تیسری قسم بھی ہے جسے خنثی کہتے ہیں۔ اگر مادہ تولید میں کوئی خرابی واقع ہو جائے تو پیدا ہونے والا بچہ خنثی ہوتا ہے، اس کی ظاہری علامات جس جنس پر غالب ہوں گی اسی صنف میں شمار ہوگا، اور اگر کسی فرد میں نر اور مادہ کی علامات برابر ہوں تو وہ خنثی مشکل کہلاتا ہے، اور ایسے شخص کے مسائل میں پیچیدگی پائی جاتی ہے، مثلا وراثت یا غسل وغیرہ کے مسائل میں ان پر نر کا حکم عائد ہوگا یا مادہ کا ہوگا۔ الغرض جس طرح اللہ تعالیٰ نے رات کو اور دن کو جدا جدا پیدا کیا
اسی طرح نر اور مادہ کو الگ الگ پیدا کیا، ان کو علیحدہ علیحدہ وضع دی، ان کی علیحدہ علیحدہ صورت بنائی، ان کی ضروریات ذمہ داریاں بھی الگ الگ مقرر کیں۔ لہذا جس طرح رات اور دن مختلف ہیں، اس طرح مرد اور زن مختلف ہیں۔ اس دنیا میں جب ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، مرد ہو یا عورت، زمین ہو یا آسمان، کوئی چیز اپنے جوڑے کے بغیر تکمیل کو نہیں پہنچتی، تو پھر دنیا کو بھی اپنا جوڑا چاہیے جس سے وہ ایک بامقصد اور بامعنی چیز بنے۔ ہر عاقل مانے گا کہ دنیا کا یہ جوڑا آخرت ہے، اس لیے کہ دنیا کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے۔ کائنات کی ہر چیز جوڑے میں پیدا ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر یہ جوڑا مثبت اور منفی کی بنیاد پر وجود میں آیا، اور ان میں سے ایک بھی عدم نہ ہوتا تو دوسری کی اہمیت کا پتہ نہ چلتا۔ مثلا رات ہے تو دن، صبح ہے تو شام، گرمی ہے تو سردی بھی، خزاں ہے تو بہار بھی، روشنی ہے تو اندھیرا بھی، دریا ہے تو صحرا بھی، چٹی المیدان ہے تو پہاڑ بھی۔ غرض آپ کائنات کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، ہر کسی میں یہی تضاد ہے، اور اسی تضاد کی وجہ سے دنیا خوبصورت ہے۔ یہ واضح طور پر اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات میں مقصدیت ہے۔ ایسی بامقصد کائنات میں یہ ناممکن ہے کہ یہاں اچھا عمل اور برا عمل دونوں بالکل یکساں انجام پر ختم ہو۔ کائنات اپنے خالق کا جو تعارف کرا رہی ہے، اس سے یہ بات مطابقت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں سے صرف حاکم کا نہیں بلکہ مددگار کا بھی ہے۔ وہ اپنے ان بندوں کا راستہ ہموار کرتا ہے جو اس کی طرف چلنا چاہیں۔ اس کے برعکس جو لوگ سرکشی کا راستہ اختیار کریں، انہیں سرکشی کے راستے پر دوڑنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ان بلا شبہ سعیکم، تمہاری کوشش، لشتیٰ، البتہ مختلف ہے۔ یعنی کوئی اچھے عمل کرتا ہے جس کا صلہ جنت ہے، اور کوئی برے عمل کرتا ہے جس کا بدلہ جہنم ہے۔ یہ جواب قسم ہے۔ شتیٰ، شتیت ان کی جمع ہے، جیسے مریض ان کی جمع مرضى۔ فرمایا ان سعیکم لشتیٰ، بے شک تمہاری کوششیں بھی مختلف ہیں۔ تمام لوگوں کی کوشش یکساں نہیں ہے۔ کوئی کفر شرک کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور کوئی ایمان کی دعوت دے رہا ہے۔ وہ بیچارہ ہر وقت اس فکر میں غلطاں رہتا ہے کہ مرتے وقت ایمان کی دولت نصیب ہو جائے۔ کوئی دھوکہ فریب سے دوسروں کا مال ہضم کرنا چاہتا ہے، اور کوئی اپنے ایمان کی سلامتی فکر میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈرتا ہے کہ کہیں مواخذہ نہ ہو جائے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ماحول ہے، اور ماحول کے اختلاف کی وجہ سے اعمال بھی مختلف ہیں۔ فرمایا اسی طرح تمہاری صحیح بھی مختلف ہے۔ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی شرک و کفر کو غالب کرنے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ ان سعیکم لشتیٰ، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لیے صحیح عمل اور جدوجہد کرنے کا خوب ہو رہا ہے، مگر بعض لوگ اپنی جدوجہد اور محنت سے دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں، اور بعض دوسرے اپنی اسی محنت سے دائمی عذاب خرید لیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان جب صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے۔ کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہوتا ہے اور اپنے آپ کو عذاب آخرت سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی محنت اور صحیح عمل ہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ مگر عقل کا کام یہ ہے کہ پہلے اپنے صحیح عمل کے انجام کو سوچے، جس عمل کے انجام میں وقتی آرام لذت ہو مگر دائمی عذاب رہنے کا سبب بنے، اس کے پاس نہ جائے۔ یا اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لائے ہوئے دین کا اتباع کامل نصیب فرما، اور دوسروں کو بھی اس دین کو پہنچانے کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ کریم دین اسلام کے مخالفین اور دشمنوں سے ہمیں جہاد کی سچی روح نصیب فرما، اور اسلام کے نام کو بلند کرنے کی کسی نہ کسی درجے میں توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔